السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم اجمعین، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل وذلك فی کل لیلہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی اپنے بندوں کے ساتھ بہت زیادہ مہربان ہے۔ دنیا میں ایک جملہ معروف ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جملہ غلط ہے۔ 70 کیا 70,000 مائیں بھی ہوں، میرا اللہ اس سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرنے والا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا یہ مقام اللہ تعالیٰ نے کتنے محبت کے انداز سے پکارا۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ قُلْ، اے پیغمبر علیہ السلام آپ کہہ دو، یا عبادی، اے میرے بندو۔ اس لفظ کی محبت میں آپ ڈوب جائیں۔ چھوٹے انسان تو بڑوں کی طرف نسبت کرتے ہی کرتے ہیں۔ مزہ تو تب ہے کہ بڑا چھوٹوں کو اپنی طرف کھینچ لے۔ ہم جیسے گناہگار، خطاکار، سیاہکار، لیکن وہ آسمان و زمین کا بادشاہ، ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور بے پرواہ خدا، وہ کہہ رہا ہے یا عبادی، اے میرے بندو۔ اللہ اپنے بندے کہہ رہا ہے۔ کن کو؟ بڑے تہجد گزاروں کو، بڑے نمازیوں کو نہیں۔ الذین اسرفوا علی انفسہم، جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہو، گناہگار ہو، خطاکار ہو، سیاہکار ہو، تمہارے اور میرے اعمال تو اس طرح کے ہیں
اگر میرا رب ہمیں یہ بھی کہہ دیتا اوے ظالموں، اوے نافرمانوں، اوے گناہگاروں، اوے میرے حکم کی نافرمانی کرنے والوں، اے اللہ کی بغاوت کرنے والوں، تو شاید یہ ہمارے اوپر سچ ہوتا. لیکن میرا رب ہمارے ہزاروں گناہوں کے باوجود بھی وہ یہ کہہ رہا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، تم سے اپنی جانوں پہ ظلم کمائے گئے، تم شیطان کے راستے پہ چل پڑے، اس کے جال میں پھنس گئے. کیا ہوا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے تم کبھی بھی نا امید نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تم ساری زندگی کے گناہ لے کر آ جاؤ، میں رب تمہارے سارے معاف کر دوں گا. تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، تمہیں مایوس اور نا امید نہیں ہونا چاہیے، تمہیں اس رب سے دور نہیں ہونا چاہیے. وہ رب تمہارے ہزاروں بلکہ لاکھوں گناہوں کے باوجود بھی تمہیں اپنا مقرب بنانے کے لیے ہمیشہ تیار ہے. ماں اور باپ جو دنیا میں سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، لیکن بسا اوقات اولاد کی حرکتوں کی وجہ سے اتنے غصے میں آ جاتے ہیں، اتنے ناراض ہو جاتے ہیں کہ بسا اوقات زبان سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو میرا ہے ہی نہیں، یہ تو میرا ہے ہی نہیں. لیکن میرا رب کبھی بھی ایسا نہیں کہتا. تم ساری زندگی گناہوں میں ڈوب جاؤ، وہ تب بھی کہتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، تم سے غلطیاں ہوئیں، تم سے نافرمانیاں ہوئیں، تم سے گناہ ہوئے، تم سے نمازیں چھوٹی، تمہاری زبانوں نے غلط بولا، تمہاری آنکھوں نے غلط دیکھا، تمہارے ہاتھوں نے غلط کیا، تمہارے پاؤں غلط چل کے گئے. لیکن یاد رکھو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. خدایا میرے تو گناہ اتنے بڑے ہیں، تو کتنے کو معاف کرے گا؟ فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، تیرے گناہ کتنے ہوں گے، میں رب کی رحمت تو ہر شے سے وسیع ہے. آسمان چھوٹا، زمین چھوٹی، پہاڑ چھوٹے، دریا چھوٹے، سمندر اور صحرا چھوٹے، ساری دنیا چھوٹی. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میں رب کی رحمت تو ہر شے سے وسیع ہے. یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہوں کے ڈھیر لگا کے آسمان کے کناروں تک پہنچ جائے، جس کا فاصلہ 500 سال کا فاصلہ ہے، ثم اتیتنی، تو سارے گناہوں کے ڈھیر لے کر میں رب کی طرف آ تو صحیح، لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، میں رب اپنی بخشش لے کے آؤں گا، تو اپنے گناہ لے کے آنا. میری بخشش، میری مغفرت، میری رحمت، میرا عفو تمہارے گناہوں سے بہت بڑا، میں رب لا کے تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں. اللہ تعالیٰ ہمیشہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. آج کئی سالوں کے بعد نا، اگر باہر سے دور دراز سے بیٹا آئے، باپ کو پتا چلے محبت جوش مارتی ہے، تو ذرا دور سے ہی بازو کھل جاتے ہیں. دوست کو ملے تو بازو کھل جاتے ہیں. یہ دلی محبت ہے. ماں اپنے بیٹے کو دیکھ کر اپنے بازو کھول کے اپنے سینے سے لگا لیتی ہے. بچہ اپنے والدین کو دیکھ کر دوڑتا ہے، لپکتا ہے. قربان جاؤ آسمان کے رب پہ، میرا رب تمہارے لیے کتنا انتظار کر رہا ہے. ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل. جب رات کی تاریکی چھاتی ہے نا، تو آسمان والا رب اپنے ہاتھوں کو پھیلا کے کہتا ہے اے آدم کے بیٹے، سارا دن دنیا کے سامنے رہ کر تو گناہ کرتا رہا، ذرا دیکھ یہ بڑا چمکنے والا سورج، آج اس کو بھی زوال آیا. جس طرح اس کو زوال آیا، تیری جوانی پہ بھی زوال آئے گا، تیری صحت پہ بھی زوال آئے گا، تیری زندگی
پہ بھی زوال آئے گا. جس طرح آج اندھیرے چھا رہے ہیں، ایک تیرے اوپر قبر کے اندھیرے چھانے والے ہیں. میں رب تمہیں پکار رہا ہوں، اس کے آنے سے پہلے پہلے مجھ سے توبہ کر لے، میں تجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ، اور جب اجالا ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے، دن چڑھتا ہے، میرے رب پھر اپنے ہاتھ کو پھیراتے ہیں. لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، رات کی تاریکی میں انسانوں سے چھپ چھپ کے گناہ کرنے والے، دنیا کے اندر بھی لوگوں سے چھپ کے گناہ کرنے والے، دیکھ جس طرح اجالا ہوا سب کچھ نظر آنے والا ہے. آج کے بعد ایک دن آئے گا جب سب کچھ اجالا ہوگا، تیری نیکیاں، تیرے گناہ تیرے سامنے رکھ دیے جائیں گے، ساری انسانیت کے سامنے تیرے سارے رازوں کو فاش کر دیا جائے گا. آج اس دن کے آنے سے پہلے پہلے آجا، میں رب سے توبہ کر لے، میں تجھے معاف کرنے کے لیے تیار. میرا رب جس کو ہماری کوئی ضرورت نہیں، وہ صمد ہے، وہ غنی ہے، وہ بے پرواہ ہے، لیکن اس کی محبت کا یہ تقاضا ہے، وہ ہر روز صبح ہر روز شام اپنے بندوں کا انتظار کرتا ہے اور اپنے بازو کھول کے انسانوں کو بلاتا ہے. آ جاؤ، میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار، آ جاؤ، میں تمہیں محبت دینے کے لیے تیار. اور یہاں تک کہ جب انسان پھر آتا ہے نا تو میرے اللہ پھر بہت خوش ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں، اور اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی. کیوں؟ کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو جہنم میں دیکھنا پسند نہیں کرتا. پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، ایک شخص اپنے سامان کو لے کر، سواری کو لے کر، اپنے زاد راہ کو لے کر سفر پہ نکلا. لمبا سفر تھا، جنگل میں گیا. جب وہ آرام کرنے کے لیے سویا، اس کا اٹھا تو اس کی سواری غائب تھی، اس کے اوپر کھانا پینا سامان سب کچھ. جب یہ اٹھا پریشان ہوا، دائیں دوڑا بائیں دوڑا، آگے گیا پیچھے گیا. جب سواری نظر نہ آئی، اب یہ ہاتھ تھک کے سوچنے لگا، اگر میں پیچھے جاؤں تو کئی دنوں کا پیدل سفر بھوکا پیاسا نہیں کر سکتا، اگر آگے جاؤں تو میں جنگل پار نہیں کر سکتا. مرنا تو میں نے ہے ہی ہے، تھک کے کیوں مروں، میں سو کے مر جاتا ہوں. جاؤں گا تو مروں گا، ادھر جاؤں گا تو مروں گا. وہ آرام کرنے کے لیے دوبارہ سو گیا. جب اٹھا، آنکھ کھلی تو کیا دیکھا کہ اس کی سواری اور اس کے اوپر زاد راہ، کھانا پینا سامان سب کچھ وہی موجود ہے. جب آنکھ کھلتی ہے، سواری دیکھتا ہے، اس قدر خوش ہوتا ہے، اس قدر خوش ہوتا ہے، اس قدر خوش ہوتا ہے، خوشی کے مارے زبان الٹ جاتی ہے. کہنا یہ تھا، واہ، اس طرح کا ہوتا ہے رب، اور اس طرح کا ہوتا ہے بندہ جو اپنے بندوں کی جنگلوں میں بھی سننے والا ہے. وہ تو رب اصل رب ہے. کہنا تو یہ تھا، لیکن زبان خوشی کی وجہ سے خطا کھا گئی. کہتا ہے اس طرح کا ہوتا ہے رب اور اس طرح کا ہوتا ہے بندہ. میرے آقا کہتے ہیں یہ کلمہ ہوش و حواس میں کہے تو کفر تھا، لیکن خوشی کے بارے اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کی زبان کیا کہہ بیٹھی ہے. جتنا خوش وہ انسان ہوتا ہے جس کی سواری دوبارہ مل جائے، گویا کہ زندگی دوبارہ مل جائے، گویا کہ والدین دوبارہ مل جائے، گویا کہ اولاد دوبارہ مل جائے، گویا کہ خاندان دوبارہ مل جائے. جتنی خوشی اس انسان کو ہے، کعبے کے رب کی قسم، جب بندہ گناہگار آسمان والے رب کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے چار آنسو بہاتا ہے، اللہ کی قسم میرے رب کو اس بندے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے. کیوں؟ یہ بندہ میرا واپس آ گیا. اور یہ خوشی کیوں ہے؟ جب میرے رب نے شیطان کو، ابلیس کو اور فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو، آدم علیہ السلام کو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کی سجدہ نہ کیا. میرے رب نے کہا اخرج فإنک رجیم، تو ذلیل و رسوا ہو کے نکل جا، تو مردود و دھتکارا ہوا نکل جا.
اس نے پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے چیلنج کیا تھا وَعِزَّتِكَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے رب تو مجھے آدم کی وجہ سے یہاں سے نکالے گا، تیری عزت کی قسم ہے آدم اور اس کی اولاد کو میں روز قیامت تک گمراہ کرتا رہوں گا۔ شیطان نے اللہ کے سامنے چیلنج کیا اور اللہ کی عزت کی قسم اٹھائی، خدایا اس آدم کی وجہ سے تو نے مجھے نکالا ہے، آدم اور اس کی اولاد کو میں بہکاتا رہوں گا، ورغلاتا رہوں گا، تیری عزت کی قسم۔ جب اس نے میرے اللہ کی عزت کو للکارا تو پھر میرے رب نے بھی کہا تھا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، تو ایک قسم اٹھاتا ہے، میں اپنی عزت اور اپنے جلال کی دو قسمیں اٹھاتا ہوں، تو گمراہ کرتا رہے، تو بہکاتا رہے، تو ورغلاتا رہے، تو گناہ کرواتا رہے، تو ساری زندگی اپنے پیچھے لگاتا رہے، پھر میں رب کو بھی میری عزت میرے جلال کی قسم ہے تو گمراہ کر کے دیکھ لے میرا بندہ۔ جب بھی کبھی بھی ایک مرتبہ بھی واپس آ گیا نا اور اس نے ہاتھ پھیلا دیے، میں رب پھر اپنی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے تیری ساری زندگی کی محنت کو ضائع کر کے رکھ دوں گا۔ اب یہ شیطان اور رحمان کا مقابلہ تھا، ہمیں کس کے پیچھے لگنا ہے؟ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، اور میرا رب ہمیں راضی کرنے کے لیے اور ہم سے راضی ہونے کے لیے ہمیشہ تیار ہے تو وہ کہاوت، لیکن اس حدیث کے عین مطابق اور اس کا مصداق ہے کہ ایک بزرگ ایک سڑک کے کنارے، بازار کے کنارے بیٹھا تھا، کسی بادشاہ نے پوچھا بزرگ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو مسجد میں جائیں، مدرسے میں جائیں۔ کہتا ہے یہ میں بندوں کی اللہ سے صلح کروانا چاہ رہا ہوں۔ تو پھر کیا بنا؟ کہا وہ تو مان رہا ہے لیکن اب یہ فی الوقت نہیں مان رہے، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کچھ وقت گزرا، قبرستان سے بادشاہ کا گزر ہوا تو وہ عالم وہاں قبرستان میں موجود تھا۔ اس نے کہا حضرت آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا بندوں کی اللہ سے صلح کروانا چاہ رہا ہوں۔ اس نے کہا پھر کیا بنا؟ اس نے کہا اب یہ سارے ہی مان رہے ہیں، اب وہ نہیں مان رہا ہے۔ حقیقت ہے جب تک آنکھیں کھلی ہیں، زبان ہلتی ہے، دل ہلتا ہے، اس وقت تک میرا رب ہر ایک کی ہر بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، کتنے بھی گناہگار ہو، خطاکار ہو، سیاکار ہو، آ جاؤ۔ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ کیا تم 100 بندوں کے قاتل سے بڑے مجرم ہو؟ نہیں، 99 قتل کیے، 99 قتل، 99 کتنا بڑا گناہگار ہوگا، کتنا خطاکار ہوگا، کتنا سیاکار ہوگا۔ ایک یتیم کی بد دعا انسان کو تباہ کر دیتی ہے، اور جس نے 99 قتل کیے ہوں، کتنے بچے یتیم ہوئے ہوں گے، کتنی ماں نے جھولیاں اٹھا اٹھا کے بد دعائیں کی ہوں گی، کتنے باپوں کی کمریں جھک چکی ہوں گی، اور کتنی عورتوں کے سہاگ اجڑ چکے ہوں گے۔ 99 کا قاتل کتنا بڑا بدمعاش ہوگا۔ ایک آدمی کے پاس جا کے پوچھا، ایک راہب سے پوچھا کیا میرا رب مجھے معاف کر دے گا؟ اس نے کہا نہیں نہیں، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، ایک کے قاتل کی سزا جہنم ہے، تو 99 ہے، تیری تو جسم کی کوئی ہڈی سلامت نہیں رہے گی، تو جہنم کے اندر سے کیسے نکل سکتا ہے؟ ایک کے قاتل کے لیے جہنم اور تو 99۔ اس نے کہا نہیں، اس نے کہا نہیں، اس نے کہا کوئی صورت، اس نے کہا نہیں، اس نے کہا نہیں، کہتا نہیں، کہتا پکی بات، کہتا نہیں تو ہی نہیں۔ اس نے اس کو بھی کیا 100 برے کر، 100 برے کر۔ ہر ٹوپی اور پگڑی والے سے مسئلہ مت پوچھو، اہل علم کے پاس جاؤ۔ صرف داڑھی دیکھ کر مسئلہ پوچھو گے تو یہ تباہی ہے۔ صرف نام دیکھ کر مسئلہ نہ پوچھو، اہل علم سے مسئلہ پوچھو۔ پھر وہ علم والے کے پاس گیا، صحیح بخاری کی حدیث، علم والے کے پاس گیا، کہتا ہے 100 کا قاتل ہو، آسمان والا رب معاف کر دے گا؟ اس نے کہا ہاں، 100 کا قاتل، دنیا میں اتنا بڑا قاتل کوئی کم ہی ملے گا، معاف کر دے گا رب؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا اللہ معاف کر دے گا؟ اس نے کہا ہاں، لیکن ایک بات ہے، اس علاقے میں تیری دوستی اچھی نہیں اور یہاں کے لوگوں کا رویہ اچھا نہیں،
تم اس علاقے سے ہجرت کر کے فلاں محلے میں پہنچ جا، وہ نیک لوگ ہیں، نیکوں کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی، بروں کی صحبت تمہیں دوبارہ برا بنا دے گی، وہاں جائے گا تیری عزت ہوگی، احترام ہوگا، وقار ہوگا، اور ان کے پاس بیٹھ کے تیرے ایمان میں اضافہ ہوگا، وہاں جا کے اپنے گناہ کی معافی مانگ لینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ چلا گیا، اپنے گھر گیا، اپنے گھر سے اس بستی کی طرف ابھی پیدل چلا ہے، اپنے گھر سے اس بستی کی طرف ابھی پیدل چلا ہے، ابھی چند قدم ہی چلا تھا، تھوڑا وقت ہی طے ہوا تھا، وہ آ گیا۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، جب وہ آ جاتا ہے وقت پھر وہ ٹالا نہیں جاتا، وہ نہیں دیکھتا کہ اس کے کام ہوئے کہ نہیں ہوئے، اس کے بچے چھوٹے چھوٹے تو نہیں، اس کے والدین کہیں بوڑھے تو نہیں، اس نے معافی مانگ لی کہ نہیں دیکھتا۔ موت کا فرشتہ آیا، روح کو نکالا، جنت کے فرشتے آئے، جہنم کے فرشتے آئے، یہ جنتی کہتے ہیں ہمارا ہے، جہنمی کہتے ہیں ہمارا ہے، کہتے ہیں اس نے توبہ کرنے کا ارادہ کیا تھا، انہوں نے کہا کی تو نہیں نا، ابھی توبہ کی تو نہیں نا، یہ تو 100 بندوں کا قاتل ہے، جہنم کا ایندھن ہے۔ فرشتوں کا آپس میں اختلاف ہوا، ہمیں کس نے بتایا؟ ہمیں اس نے بتایا جس کی زبان کبھی غلط نہیں کہتی تھی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیشہ سچ بولنے والی زبان نے کہا۔ فرشتوں کا اختلاف ہوا، آسمان والے رب نے ایک فرشتے کو بھیجا، جاؤ جا کے ان کا تصفیہ کرو۔ خدایا میں کیسے تصفیہ کروں؟ اگر یتیم بچوں کی سسکیاں اور آہیں دیکھتا ہوں تو یہ جہنم کا ایندھن بنے گا، اور اگر تیری رحمت کے بے کنارے دیکھتا ہوں تو یہ جنت کا شہزادہ بنے گا، لیکن کرے تو کیا کرے، فیصلہ کیسے کرے؟ میرے رب نے کہا بس تمہارا کام ہے، ان کو جا کے کہہ دو کہ زمین ماپ لو، جدھر زمین کم ہوئی بندہ ادھر کا ہے۔ اب حقیقت کیا تھی؟ حقیقت کیا تھی؟ یہ میرے رب کی رحمت کو غور سے دیکھیے گا، اس اللہ کی رحمت کو غور سے دیکھیے گا۔ حقیقت کیا تھی؟ جدھر سے نکلا وہ چند قدم تھے، جدھر جانا ہے وہ ذرا فاصلہ دور کا تھا۔ جب اس کو ماپا گیا، جدھر سے نکلا تھا وہ ذرا ایک بلشت زیادہ ہو گئی، اور جدھر جانا تھا وہ ایک بلشت کم ہو گئی۔ آسمان سے آواز آئی، میں نے اس کو بھی معاف فرما دیا۔ وہ کون تھا جس نے اس بے جان زمین سے کہا تھا تو لمبی ہو جا؟ اور کون تھا جس نے اس بے جان زمین سے کہا تھا کہ تو سکڑ جا؟ ابھی یہ رویا نہیں تھا، ابھی اس کی آنکھیں نہیں برسی تھی، ابھی اس کی ہچکیاں نہیں باندھی تھی، ابھی اس کے ہاتھ نہیں اٹھے تھے، ابھی اس کی آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوئے تھے، صرف یہ نیت لے کر نکلا، یہ سوچ لے کر نکلا۔ میں حیران ہوا، خدایا تیری رحمت کس قدر زیادہ ہے۔ اور جب میں اپنی آنکھوں سے صحیح بخاری کی حدیث کو پڑھ رہا تھا، کعبے کے رب کی قسم وہ لطف نظر آیا، وہ ایمان نظر آیا۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے فرشتوں نے بتایا جب اس انسان کی اچانک موت آنے لگی، اچانک ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا، گھر سے نکلا تو تندرست تھا، پیدل چل رہا تھا تو ٹھیک تھا، لیکن اس نے جو ایک عمل کیا وہ میرے رب کو کتنا پیارا لگا۔ جب اس کی روح نکلنے لگی نا، فَنَأَى بِصَدْرِهِ، وہ کھڑا کھڑا آدمی کدھر بھی گر سکتا تھا، دائیں بھی بائیں بھی آگے بھی پیچھے بھی۔ حدیث کے الفاظ ہیں جب وہ گرنے لگا نا تو اس نے ذرا زور لگا کے اپنے آپ کو تھوڑا سا آگے کر کے گرا دیا۔ آسمان والے کو اس کا یہ گرانا اتنا پسند آیا کہ خدایا میں وہاں تک تو نہیں پہنچ سکا، میں وہاں نہیں جا سکا، ہاتھ نہیں اٹھا سکا، لیکن ایک قدم آگے تو کر کے اس جگہ کی طرف لے جانا تو چاہ رہا ہوں۔ حدیث پیغمبر آئی، حدیث قدسی آئی، من تقرب الی شبرا تقربت منہ ذراعا ومن تقرب الی ذراعا تقربت منہ باعا۔ اللہ فرماتے بندے تو ایک بلشت میری طرف آ کر تو دیکھ، میں رب کو ایک ذراع تیری طرف آؤں گا، تو ایک ذراع آ کر تو دیکھ، میں ایک باں تیری طرف آؤں گا، تو پیدل آ کے دیکھ، میں رب دوڑ کے آؤں گا، تو ذرا آ کر تو دیکھ، میں سارے دروازے کھول کے تمہیں اپنا مقرب بنا لوں گا۔ جب وہ گرنے لگا تھا
تو اس نے اپنے سینے کو ذرا آگے کی طرف گرایا. آسمان والے کو یہ عمل اتنا پسند آیا, کہا فرشتوں 100 بندوں کا قاتل بھی تھا, جاؤ میں نے اس کو بھی معاف فرما دیا. صحیح بخاری میں ایک اور واقعہ ہے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک شخص نے اپنی اولاد کو جمع کیا اور ان سے کہنے لگا ایو ابن انا, ذرا بتاؤ میں تمہارا کیسا باپ ہوں. انہوں نے کہا نعم ابن انت, باپ تو سبھی کے ہیں لیکن تمہارے جیسا باپ کوئی نہیں ہم نے دیکھا. جو مانگا سو آپ نے دیا, جو چاہیے تھا سو آپ نے پرووائڈ کیا, ہر چیز ہمیں مہیا کی ہے. کہنے لگا بیٹا اب ایک بات ہے, جب میں مر جاؤں نا تو میرے مرنے کے بعد میری میت کو آگ لگا کے جلا کے راکھ بنا دے. ابو تو ساری زندگی ہم سے اچھا سلوک کرے اور ہم تیری میت کو آگ لگا دیں, ایسا تو نہیں. کہنے لگا سنو میری بات, لئن قدر اللہ علی لیعذبنی عذابا لا يعذب احدا من خلقی. بیٹو تمہیں کیا پتا میں نے زندگی میں کیا کیا پاپ کمائے ہیں. اگر اللہ نے مجھے پکڑ لیا نا, اگر اللہ نے مجھے پکڑ لیا نا, ایسا عذاب دے گا کہ روئے زمین پہ میرے جیسا گناہگار اور عذاب والا کوئی نہ ہوگا. میں تمہیں کہہ رہا ہوں ایک عمل کر دینا کہ جب میں مر جاؤں میرے جسم کو آگ لگانا, راکھ بنا دینا, پھر اس کو کوٹ کر سوا بنا دینا, اور جب طوفان آئے آدھی راکھ طوفان اور آندھی میں اڑا دینا اور آدھی کو پکڑ کے سمندر میں بہا دینا تاکہ میرا جسم اکٹھا ہی نہ ہو سکے. اب یہ جملہ اصل میں غلط جملہ ہے. کیا اللہ اکٹھا نہیں کر سکتا؟ کیا اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قادر نہیں ہے؟ یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر ہواؤں میں اڑ گیا اور پانی میں بکھر گیا, راکھ بن گئی, سوا بن گئی, تو پھر میں بچ جاؤں گا. یہ جملہ کفریہ جملہ تھا. لیکن میرے رب نے جب وہ مرا انہوں نے ایسا کیا, پھر انہوں نے ہواؤں میں اڑایا, پانی میں بہایا. میرا رب تو علی کل شیء قدیر ہے نا, فعال لما یرید ہے نا. اس نے ساری ہواؤں کو حکم دیا, پانی کو حکم دیا, اکٹھا کر کے بندہ اپنے سامنے کھڑا کیا. لما صنعت ھذا, میرے رب نے کہا اے بندے تو نے ایسے کیوں کیا؟ اس کا جو ایک جملہ جواب تھا, اس نے کہا مخافتک یا رب, اللہ صرف میرے دل میں تیرا ڈر بیٹھ گیا تھا, تجھ سے مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اگر میں تیرے سامنے اسی طرح گناہوں میں ڈوبا ہوا آ گیا تو پھر تو میرے اوپر بڑی سخت ترین سزا مسلط کرے گا. میرے رب کہتے ہیں تیرے دل میں میرا ڈر آیا تھا, یا رب تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے اپنے جسم کو جلوا دیا, ہڈیوں کو پسوا دیا, پانیوں میں بہوا دیا. خدایا صرف تیرا ڈر تھا. میرے رب کہتے ہیں جا, اگر تیرے دل میں میرا ڈر تھا تو میں نے تمہیں بھی معاف فرما دیا. میرے اللہ اپنے بندوں کو ساتھ بہت محبت کرنے والے اور ان کو ہمیشہ معاف کرنے والے ہیں. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. آج وقت ہے, سحری کا وقت ہو یا افطاری کا وقت ہو یا کسی بھی وقت, خصوصاً یہ جو حجرے لگے ہیں ان کو تنہائی دو اور یہ تنہائی لیں. تم بھی تنہائی دو اور تنہائی لیں. دنیا کے سامنے ہاتھ اٹھانا ذرا مشکل ہوتا ہے, آنکھیں برسانا ذرا مشکل ہوتا ہے. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. میرے آقا فرماتے ہیں روز قیامت میدان محشر ساری دنیا میدان محشر میں جمع ہوگی. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات. زمین بدل جائے گی, آسمان بدل جائے گا, ساری دنیا کو جمع کیا جائے گا اور اس وقت سورج کو 1 میل کے فاصلے پہ لا کے کھڑا کر دیا جائے گا. جسم کو ڈھانپنے کے لیے لباس نہ ہوگا, پاؤں میں جوتا نہ ہوگا, سر کو ڈھانپنے کے لیے کوئی کپڑا نہ ہوگا, کوئی سایہ کی جگہ نہ ہوگی. سارے انسانیت, سارے انسان
میدان محشر میں چلچلاتی دھوپ میں کھڑے ہوں گے، ایک انسان کو میرے رب آواز دیں گے، فلاں بندے آجا، آج میں رب تجھے دھوپ میں کھڑا دیکھنا پسند نہیں کرتا، خدایا میں، ہاں تو آجا۔ اللہ ساری انسانیت میں سے اس کو تو نے اپنے قریب کیوں بلا لیا، آجا میرے عرش کے سائے کے نیچے آجا۔ تصور میں جا کے دیکھو، کعبے کے رب کی قسم، ساری دنیا کے لطف، ساری دنیا کے سکون، ساری دنیا کے چین، ساری دنیا کے مزے اور ساری دنیا کے چلر اکٹھے کر لو، وہ لطف نہیں آ سکتا جو بندہ مومن کو وہاں لطف آئے گا جس عرش کے اوپر آسمان والا رب ہوگا اور نیچے لا کر بندے کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ اے اللہ اس بندے کو یہ مقام تو نے کیوں دیا؟ فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اے بندے تو ایک مرتبہ اکیلا بیٹھا تھا، تنہا بیٹھا تھا، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، تمہیں دنیا کا غم نہ تھا، تمہیں دنیا کی پریشانی نہ تھی، صرف تیرے زبان پہ، تیرے دل و دماغ میں اللہ کی یاد آئی اور تم اس سے ڈر گیا، تم اس سے کانپنے لگا، تیری آنکھیں برسنے لگی، تیری آنکھوں سے چند قطرے نکلے، تو نے صاف کیے، اٹھا تو چل دیا۔ تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ہمیں یاد ہے سب ذرا ذرا، ہر ایک چیز ہمیں یاد ہے۔ تم بھول سکتے ہو، آسمان کا رب کبھی نہیں بھول سکتا۔ اے بندے تیری تنہائی کے ایک مرتبہ بیٹھ کر نکلے ہوئے آنسوں کی وجہ سے میں رب تمہیں آج 50,000 سال کے دن میں اپنے عرش کا سایہ عطا فرماتا ہوں۔ دوسرے انداز سے دیکھو، جو رب اپنے اس بندے کو تھوڑی سی دھوپ کی تپش کے اندر کھڑا ہونا نہیں دیکھ سکتا، کیا وہ اللہ اس بندے کو اٹھا کے جہنم کی آگ میں پھینک دے گا؟ نہیں پھینکے گا۔ مطلب یہ ہے بندے صرف تیری باری آنے کی دیر ہے، جو رب تجھے دھوپ میں کھڑا نہیں کرتا وہ تمہیں کبھی جہنم میں نہیں پھینکے گا۔ جنت تیری پکی ہے لیکن بس تیری باری آنے کی دیر ہے۔ لَن يَلِجَ النَّارَ رَجُلٌ بَكَىٰ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الزَّرْعِ، آپ نے دیکھا ہوگا ایک گوالا اپنی گائیں، بھینس، بکری کے تھنوں سے دودھ نکالتا ہے۔ قربان جاؤں پیغمبر علیہ السلام نے کتنی عالی شان مثال بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا جس طرح اس تھن سے اور اس سوراخ سے دودھ نکل آئے، ساری دنیا کی ٹیکنالوجی اکٹھی ہو جائے، کبھی بھی اسی سوراخ سے دوبارہ وہ دودھ واپس بھیج سکتی نہیں بھیج سکتی ہے۔ فرمایا جس طرح تھن سے نکلا ہوا دودھ اسی سوراخ سے واپس نہیں جا سکتا، اگر اس دنیا میں کوئی انسان اس رب کے خوف سے ڈر گیا اور اس کے سامنے اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے، جس طرح وہ دودھ اس تھن کے اندر واپس نہیں جا سکتا، جس کے آنسو بہ گئے، یہ بندہ بھی کبھی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ آج وقت ہے اس اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرو، اس اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، اس اللہ تعالیٰ کی طرف آ جاؤ، وہ ہمیشہ تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن یہ مقام صرف اس وقت تک ہے جب تک دو کام نہیں ہوتے، ما لم یغرغر ما لم تطلع الشمس من مغربها، جب تک سانس نہیں اکھڑتا یہ سہولت تمہیں میسر ہے، جب تک سانس نہیں اکھڑتا یہ سہولت تمہیں میسر ہے، جب تک فرشتے نظر نہیں آتے یہ سہولت میسر ہے۔ جتنے بھی گناہ ہو تم لے کے آ جاؤ، میرا رب غفور ہے، غفار ہے، غفور ودود ہے، معاف کر کے محبت کرنے والا ہے۔ بس اوقات دنیا معاف کرتی ہے لیکن معافی کے اندر غصہ بھی شامل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے میں تمہیں معاف کرتا ہوں، ٹھیک ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا، چہرہ بدل لیا، موڈ بنا لیا، لیکن میرا رب ایسے نہیں کرتا۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اے بندے آ کے توبہ کر، اور توبہ بھی ذرا سچی کر۔ اگر سچی توبہ کرے گا اور اس کے بعد عمل صالح کرے گا، آسمان کے رب فرشتوں سے کہیں گے فرشتوں یہ گناہوں کے ڈھیر ہیں، ان کو ریز نہیں کرنا،
ختم نہیں کرنا، ان کو ختم نہیں کرنا، تو خدایا وہ معافی مانگ رہا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ ڈھیر تو ڈھیر ہی رہیں گے۔ قرآن کہتا ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات۔ اس رب کی رحمت اتنی بڑی ہے فرشتوں، یہ ڈھیر ڈھیر ہی رہیں لیکن کیفیت بدل جائے۔ خدایا وہ کیسے؟ کہا یہ جتنے بڑے گناہ تھے اتنے بڑے ڈھیروں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے رکھ دو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، لیکن یہ آفر صرف اتنی دیر تک ہے جب تک فرشتے نظر نہیں آتے۔ ہاں وہ آیا تھا، جب وہ ڈوبنے لگا نا، کہنے لگا آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں بھی اس پر ایمان لے آیا جس پہ بنو اسرائیل ایمان لے آئے، میں بھی مسلمان ہوا۔ فرشتوں نے نیچے سے مٹی کا گارا پکڑا، اس کے منہ میں ٹھونس دیا، الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین۔ جب 12 راستے بنے تھے، بنی اسرائیل گزری تھی، موسیٰ علیہ السلام گزرے تھے، جس سمندر سے گزرے تھے پار ہوئے تھے، اسی سمندر کے اندر فرعون اور اس کا لشکر ڈوب رہا تھا۔ جب وہ ڈوبنے لگا، موت سامنے نظر آئی، موت کے فرشتے آئے، سانس اکھڑنے لگا۔ قرآن کہتا ہے اس نے بولا تھا، اس کی آواز نکلی تھی، اس نے یہ جملہ کہا تھا آمنتو بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں اس رب پہ ایمان لے آیا، میں اس موسیٰ پہ ایمان لے آیا جس کا کلمہ پڑھ کے بنو اسرائیل پار گزر گئے، میں بھی اس کے اوپر ایمان لے آیا، میں مسلمان بن گیا۔ لیکن فرشتے جبرائیل علیہ السلام نے گھاڑا پکڑ کے منہ میں ڈالا، آنا اب جب فرشتے نظر آئے، اب جب سانس اکھڑنے لگا، اب تیری توبہ قبول نہیں، اب تو جہنم کے اندر جا کے رہے گا۔ یہ صرف اس وقت تک آفر ہے جب تک موت نہیں آتی، اور دوسری آفر اس وقت تک ہے ما لم تطلع الشمس من مغربها۔ سورج آج روزانہ مشرق سے نکلتا ہے، لیکن ایک دن آئے گا قیامت سے پہلے، قیامت والے دن نہیں، قیامت سے پہلے اچانک دن آئے گا، دنیا کی نگاہیں مشرق کی طرف اٹھیں گی لیکن سورج نہیں نکل رہا، اچانک مغرب سے نکل آئے گا، اور پھر درمیان میں آ کر پھر شام کو مغرب میں غروب ہوگا، پھر اگلے دن اس طرح عام روٹین کے ساتھ گزرتے رہیں گے۔ یہ ایک نشانی ہوگی جس دن اچانک، کل بھی آ سکتا ہے، پرسوں بھی آ سکتا ہے، جس دن اچانک مغرب سے نکل آیا، پھر اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی، کسی کی معافی مانگنا قبول نہیں ہوگا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ پھر انسان جب جہنم میں جائے گا نا، وَهُمْ فِيهَا يَسْتَرِخُونَ، اس کے اندر بہت چیخے گا، بہت روئے گا، بہت پکارے گا، اور وہ کہے گا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل، خدایا ہمیں ایک مرتبہ اس جہنم سے نکال دے، ہم ساری زندگی جو پہلے گناہ کرتے رہے آئندہ کبھی نہیں کریں گے۔ آواز آئے گی اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، بس کر دو خاموش، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی؟ اگر تم سمجھنا چاہتے تو سمجھ جاتے، معافی مانگنا چاہتے تو معاف لیتے، معافی مانگ لیتے، سیدھے راستے پہ آنا چاہتے تو آ جاتے۔ وجاءکم النذیر، تمہیں ڈرانے والا بھی آیا تھا، سمجھانے والا بھی آیا تھا، بتانے والا بھی آیا تھا، اور وہ کہیں گے وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر فاعترفوا بذنبهم۔ ہاں خدایا ڈرانے والے تو بڑے آئے تھے، سمجھانے والے تو بڑے آئے تھے، ہمیں تیرا دین سنانے والے تو بڑے آئے تھے، لیکن اس وقت ہمیں سمجھ نہ آ سکی۔ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ کاش کہ تمہیں وہ تصور ہو جائے کہ روز قیامت مجرم اپنی گردنوں کو جھکا کے کہیں گے ربنا ابصرنا، اے اللہ ہم نے تیرے عذابوں کو دیکھ لیا، وسمعنا ہم نے اس کی آوازوں کو سن لیا، فرجعنا ہمیں ایک مرتبہ واپس دنیا میں لٹا دے، نعمل صالحا ساری زندگی نیک عمل کریں گے۔ آواز آئے گی نہیں اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، ذلیل و رسوا ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، میں رب سے کلام نہ کرو۔
اس وقت پھر کلام کرنے کی بھی اجازت نہیں. وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب. جب وہ جہنم سے نکلنے سے مایوس ہو جائیں گے پھر وہ جہنم کے دروغے سے کہیں گے اے جہنم کے دروغے اپنے اللہ سے کہہ دے جہنم سے نہیں نکالنا تو نہ نکال, صرف ایک دن اپنے عذاب کی شدت کو ذرا ہلکا تو کر دے. آگے سے جواب آئے گا آج تمہاری کوئی دعا نہیں سنی جائے گی. میرے آقا کہتے ہیں وہ جہنم والے پھر جہنم میں جا کے اتنا روئیں گے اتنا روئیں گے اتنا روئیں گے اتنا روئیں گے کہ آنکھوں سے نکلنے والے آنسوں سے اتنا پانی جمع ہو جائے گا. اگر کوئی ملا کشتی لے کر کشتی چلانا چاہے تو اس پانی میں کشتی تو چل سکتی ہے, لیکن اس وقت میرا رب ان کے اوپر ترس نہیں کھائے گا. اس وقت رونا, آنسو نکالنا, معافی مانگنا, اللہ کے سامنے ترلے کرنا کوئی کام نہیں آئے گا. لیکن آج صرف ہاتھ اٹھانے کی دیر ہے, صرف دو آنسو بہانے کی دیر ہے, صرف اللہ سے تعلق جوڑنے کی دیر ہے, اس کے سامنے آنے کی دیر ہے. میرا رب تو ہر رات خود آسمان دنیا پہ ابھی بھی آ چکے ہوں گے. میرے رب پچھلے پہر تو آ جاتے ہیں حل میں مستغفر, حل میں مستشفع, حل میں مسترزق. ہے کوئی سارے گناہوں کو لے کر مجھ سے معافی مانگنے والا تو آ جا, ہے کوئی مجھ سے شفا مانگنے والا تو آ جا, ہے کوئی رزق کے لیے ٹھوکرے کھانے والا تو آ جا. میں رب تمہیں خود رزق دینے کے لیے آیا, تمہیں شفا دینے کے لیے آیا, تمہیں معاف کرنے کے لیے آیا. ہر رات میرے اللہ پچھلے پہر آسمان دنیا پہ آ کے ہمیں پکارتے ہیں. آج ہمارے پاس موقع ہے, اگر ہم آ جائیں تو یقین جانیے اس کی رحمت کے کنارے کوئی نہیں. وہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر کے ہم پہ راضی ہو سکتا ہے. اور اگر آج نہ آئے تو پھر ہم جیسا بد نصیب کوئی نہیں. آپ ممبر پہ چڑھے تھے آمین آمین آمین. ان میں سے ایک کیا تھا جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے اپنے اللہ سے معافی مانگ کے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کروایا, اس کے لیے تباہی اور بربادی ہے. جبریل بد دعا کر رہے تھے اور آقا آمین کہہ رہے تھے. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے جھک جائیں, اس کے سامنے گڑ گڑائیں اور اس سے معافی مانگیں تاکہ ہم ان بد نصیبوں سے بچ جائیں اور اللہ کے مقربین میں شامل ہو جائیں. بنی اسرائیل کی کتابوں کا ایک آخری واقعہ تمہیں سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں, اور وہ حدیث کا مفہوم ایک اعتبار سے بن جاتا ہے بنی اسرائیل کی کتاب کا, لیکن حدیث کے مفہوم کے مطابق ہے. ایک بادشاہ, اس کا ایک بیٹا جوانی کی تو عمر میں پہنچا تو ذرا غلط لڑکوں کی صحبت میں بیٹھ گیا. بس اس کے دوست یار غلط ہو گئے. اب وہ اس کو اکسانے لگے, برائیوں پہ لگانے لگے, پیسے اجاڑنے لگے. مختصر یہ کہ ایک وقت ایسا آیا اب وہ اپنے باپ سے اپنی وراثت کا حصہ مانگنے لگا. آج بھی کئی ہوتے ہیں نا ماں باپ سے میرا حصہ دو, میں بکرا ہونا ہے, مجھے فارغ کرو. وہ بھی باپ سے بادشاہ کا حصہ مانگنے لگا. باپ نے بڑا سمجھایا لیکن وہ نہ مانا, بہت سمجھایا نہ مانا. ایک دن ایسا ہوا کہ بادشاہ نے اس کو بہت سارے مال و دولت دیے اور اپنے گھر سے نکال دیا. چلا گیا, پیسہ تھا, یار تھے, 4 دن بڑی موجیں کی, مستیاں کی, پیسے مک گئے, یار رس گئے. جب ایک وقت آیا کہ سب کچھ ختم اور سب چلے گئے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک وقت اس کے اوپر ایسا آیا کہ سردی کی ٹھٹھرتی راتوں میں اسے جگہ نہیں مل رہی تھی کہ وہ کہاں سوئے, تو اس کو جانوروں کے باڑے میں جا کر سونے کا اتفاق ہوا. جانور جہاں باندھے تھے بادشاہ کا بیٹا وہاں جا کے رات گزار رہے. اب دل میں خیال آیا دوست یار تو سارے ہی چھوڑ گئے, کیوں نہ ایسا ہو کہ صبح واپس گھر میں چلا جاؤں. کوئی نہیں, ابو ہے نا, ڈانٹ لیں گے, تھوڑا سا جھڑک لیں گے, لیکن پھر باپ کی محبت تو تڑپے گی نا. میری کیفیت دیکھ کے, حالت دیکھ کے ترس تو آئے گا نا. 4 جھڑکے کھا لوں گا لیکن آئندہ زندگی تو سکون کی گزرے گی نا. صبح ہمت کی,
اپنے باپ کے سامنے دربار میں پہنچا، اور جب اس کے باپ نے دیکھا تو خوشی کے مارے اٹھا، جھوم گیا اور کہتا ہے آج اعلان کر دو پوری بادشاہت میں تحفے دیے جائیں گے اور چھٹی کر دی جائے گی۔ وزیر کہنے لگے بادشاہ سلامت، یہ تیرا نافرمان بچہ جو تیرے گریبان تک ہاتھ اٹھانے والا اور سارے تیرے سامنے بدتمیزیاں کرنے والا، اور یہ تو نے سب کچھ دے کر نکال دیا اور تو اس کے آنے پہ اتنا خوش ہو رہا ہے۔ اس نے جو جملہ بولا وہ حدیث کی عکاسی تھی۔ اس نے کہا سنو، جاتے تو بڑے ہیں لیکن واپس کوئی آتا ہے، جاتے تو بہت ہیں لیکن واپس کوئی آتا ہے، اور جو بادشاہوں کے دروازے پہ آ جائے واپس، اس کو پھر بھیجا نہیں جاتا ہے۔ آسمان والا بھی کہتا ہے تم گناہگار بڑے ہوئے، خطا کار بڑے ہوئے، تم بہت دور نکل چکے، تم شیطان کے جالوں میں پھنس چکے، لیکن جب تم ایک مرتبہ آ جاؤ نا، میں رب کبھی تمہیں خالی واپس نہیں بھیجتا۔ گئے تو بڑے ہیں لیکن جو میری طرف آ جائے، میں رب اس بندے کو اپنا مقرب بنا لیتا ہوں اور اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر کے اس وقت بھی اپنا خاص بنا لیتا ہوں۔ صحابہ کی زندگیاں تمہارے سامنے ہیں، پہلے اسلاف کی زندگیاں تمہارے سامنے ہیں، جب وہ آئے میرے رب نے پچھلے سارے گناہ معاف کر کے اپنے مقربین میں شامل کیا۔ ہمیں بھی آج اللہ کی طرف پلٹ آنا چاہیے، اس کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے، اس کے سامنے رونا چاہیے۔ وہ ہمارا رب ہے اور ہم اس کے بندے ہیں، اور اس نے ہمیں اپنا کہہ کے پکارا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دو، اے میرے بندے ہیں، یا عبادی، اے میرے بندو جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس اللہ سے کبھی مایوس مت ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، ولا یغفر الذنوب الا انت، ولا یغفر الذنوب الا انت، خدایا تیری طرح کوئی گناہوں کو معاف نہیں کرتا۔ آواز آتی ہے اوپر سے، عالم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویأخذ بہ، میرے بندے کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ بڑے معاف کرتا ہے، اگر معافی نہ مانگو تو بڑی سخت سزا دیتا ہے۔ اے بندے اگر تجھے پتہ چل گیا نا تو جا، میں نے تیرے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ سے معافی مانگو، سچی مانگو، خاص دعا کوئی بھی ہے کسی طریقے سے بھی کر سکتے ہو، لیکن یہ الفاظ ہیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ایک مرتبہ سب اخلاص کے ساتھ میرے ساتھ یہ پڑھ لو، جس کو آتی ہے وہ بھی، نہیں آتی تب بھی پڑھ لو، تاکہ ایک مرتبہ تو یہ زبان سے ادا ہو جائے نا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، جس بندے نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی اخلاص کے ساتھ یہ ایک دعا پڑھ لی، اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے، جتنے بھی گناہ ہیں اللہ معاف فرما دیں گے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم احینا علی الاسلام وتوفنا علی الایمان، اللہم احینا علی الاسلام وتوفنا علی الایمان، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس، اللهم أذهب البأس رب الناس
واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولتلامذتنا ولأقاربنا ولأجانبنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ایک اعلان ہے، جیسا کہ ابھی درس سے پہلے یہ بتا رہے تھے اور میں نے بھی